ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، پیارے اسلامی بھائیوں، مدح و ثنا، کبریائی و برتری اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت، ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات گرامی قدر، ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے دامن میں رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں سمیٹے ہوئے ہے. ہمیں اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا ہے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان کے آنے کی بشارت سناتے تھے اور انہیں رمضان کی خوشخبریاں دیتے تھے. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سناتے تھے، جس کی آمد کا آپ مبارکباد دیتے تھے. اتاکم رمضان شہر مبارک، پیارے نبی فرمایا کرتے تھے میرے ساتھیوں تمہارے درمیان رمضان المبارک کا پیارا مہینہ، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، آ چکا ہے. قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں. قد فرض اللہ علیکم صیامہ. پھر آگے ارشاد فرماتے تھے تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ تمہارے درمیان آیا ہے جس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے سارے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور مردود قسم کے شیطانوں کو، سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اور پیارے نبی پھر آگے ارشاد فرماتے تھے وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بھی رکھی ہے جس رات میں جاگ لینا، جس رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے.
من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا یہی سب سے بڑی محرومی ہے، وہی سب سے بڑا محروم ہوگا۔ میرے ساتھیوں، یہ پورا کا پورا مہینہ سراپا رحمتوں والا ہے، یہ پورا کا پورا مہینہ برکتوں والا ہے، یہ پورا کا پورا مہینہ مغفرتوں والا ہے۔ اگر ہم نے اس کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا، اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھایا، اس مہینے میں ملنے والی مغفرتوں سے فائدہ نہ اٹھایا، تو اللہ کی قسم ہم سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ممبر لانے کا حکم دیا کہ ممبر لے کر کے آؤ۔ ممبر لایا گیا، آپ کے سامنے ممبر رکھا گیا، آپ ممبر پہ چڑھ رہے ہیں اور جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں تو آمین کا جملہ بول رہے ہیں، آمین کا لفظ دوہرا رہے ہیں۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین کا جملہ کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین کہی۔ جب آپ اپنا خطبہ ارشاد فرما چکے، جب ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو صحابہ سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے بیچ ایسی بات دیکھی ہے، ایسی چیز دیکھی ہے، اس سے پہلے کبھی آپ کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ برابر ہمارے درمیان سیڑھیاں چڑھتے رہے، ممبر پر تشریف لے جاتے رہے، لیکن یہ عمل کبھی آپ کے اوپر نہیں دیکھا گیا۔ کہا کیسا عمل؟ کہا جب آپ سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے تو آپ آمین آمین کہتے ہوئے سیڑھیوں کو آپ پار کر رہے تھے، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ کہا بات یوں ہے، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے معزز اور مقرب فرشتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ سردار فرشتہ وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ جو رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ پائے اور مہینہ پانے کے بعد بھی لایانی چیزوں میں گوا دے، اپنی مغفرت نہ کرا پائے، اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہو سکے، رو دھو کر اپنے رب کو نہ منا سکے، وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کی ناک کھا آلود ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل اس طرح دعا کر رہے تھے اور میں جبرائیل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل یہ دعا کر رہے تھے، جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا گیا، میرے بارے میں بتایا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے، اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ اسی لیے میرے بھائی، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، کم از کم چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت حضرت جبریل دعا کر رہے تھے، اے اللہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بوڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے خود کو جنت میں ٹھکانہ نہ بنا پایا، اے اللہ وہ شخص بھی، اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص بھی تیری رحمت سے دور ہو۔ میرے ساتھیوں، ماں باپ کی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں اپنی اولاد کے تئیں، اسی لیے فرمایا گیا جنہوں نے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنا گھر جنت میں نہ بنا سکا، اس سے بھی بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، پہلے ٹکڑے پر ذرا تصور کرو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ مہینہ پالے پھر بھی لایانی چیزوں میں گزارے، اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا پائے، اس سے بڑا بدقسمت، اس سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہے۔ ذرا یاد کرو اور دیکھو اس معاشرے کو، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے ہی کرکٹ میچ کی پلاننگ ہو جاتی ہے۔ پہلے IPLs کے میچ چلا کرتے تھے، اب مسلمانوں کو ٹریپ کرنے کے لیے، ان کو پھنسانے کے لیے، ان کو عبادتوں سے دور کرنے کے لیے ورلڈ کپ نامی ایک کرکٹ میچ ٹورنامنٹ کرایا جا رہا ہے، اور اکثر نوجوان نمازیں چھوڑ کر
तरावी छोड़ छोड़ कर, तिलावत कुरान पाक छोड़ छोड़ कर मैच का आनंद लेंगे, रात रात भर मोबाइल की स्क्रीनों पर निगाहें फाड़ेंगे और क्रिकेट के मैच देखेंगे, स्कोर गिनेंगे। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, ये महीना तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ी किस्मत से नवाजा है, फिर भी अगर इस महीने को हम यूं ही बर्बाद कर दें तो हमसे बड़ा बदकिस्मत फिर कौन होगा। कितने ऐसे लोग थे पिछले साल जो अब हमारे दरमियान नहीं हैं, उनकी भी आरज़ुएं रही होंगी, उनकी भी तमन्नाएं होंगी कि हम रमज़ान पाएंगे, उस महीने में खूब नेकियों से इस्तेफादा करेंगे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं। क्या पता अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो, किसको खबर है, कब किसका नंबर लग जाए कौन जानता है। मेरे नौजवान साथियों, कभी इस ज़हम में ना रहना कि तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारे अंदर अभी अच्छी ताकत है, तुम्हारे अंदर नया खून है, नया जोश है, नया वलवला है, कभी इस ज़हम में ना रहना। अल्लाह की कसम, कितने ऐसे नौजवान जिनको लगता ही नहीं था वो दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन कोरोना काल की वो सख्त तारीख याद करो जब नौजवानों के जनाजे बकसरत उठ रहे थे। मेरे साथियों, जब मौत आती है तो उम्र देख कर नहीं आती है, हालात देख कर नहीं आती है। आप यूं समझ लीजिए, जब हवाओं के तेज झोंके चलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पके आम गिरे, तेज तुंद आंधियों की जद में आकर जहां पके आम गिरते हैं वहीं पर कच्चे आम भी गिर जाया करते हैं। इसीलिए अपनी जवानी के जाम में मुब्तला ना होना कि अभी तो हमारे लिए बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा मोहलत है। मेरे भाइयों, कभी इस बहकावे में मत आना। अल्लाह ने जो मुबारक महीना अता किया है उसको गनीमत जानते हुए अल्लाह की इबादत में इस महीने को गुजारो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की खुसूसियत बयान फरमा रहे हैं। तिर्मिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? इदा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न। जब रमज़ान की पहली तारीख आती है, सुफ़िदतिश शयातीन, शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, वो मरदतुल जिन्न, और मरदूद किस्म के जिन्नों को भी जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिन्हा बाबुन, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युग़लक़ मिन्हा बाबुन, और पूरा रमज़ान कोई एक भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। वतुग़लक़ु फ़ीही अबवाबुन नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्तह मिन्हा बाबुन, और उन दरवाज़ों में से कोई भी दरवाज़ा पूरा महीना खोला नहीं जाता। आगे प्यारे नबी फरमा रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं उस जुमले पर, उस लफ्ज़ पर गौर कीजिए। प्यारे नबी कह रहे वयुनादा मुनादिन, और एक रब की तरफ से पुकारने वाला, रब की तरफ से निदा देने वाला लोगों के दरमियान निदा लगाता है, आवाज़ देता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ नेकियों के तलबगारों आ जाओ जल्दी करो। या बाग़ियल खैर अक़बिल, और नेकियों से अपने दामन को भरने वालों, ऐ जन्नत की जस्तजू में दौड़ लगाने वालों, ऐ जन्नत की तलब में भागने वालों, आ जाओ तेरा महीना स्टार्ट हो चुका है, तेरा महीना शुरू हो चुका है। अक़बिल, आगे बढ़ो, इस महीने की तमाम खैर भलाइयाँ अपने दामन में समेट लो। या बाग़ियल खैर अक़बिल, आ जाओ नेकियां कमाने का तुम्हारे पास बेहतरीन ऑफर है, इस ऑफर से बेहतरीन फायदा उठा लो। वहीं पर वो फरिश्ता ये भी निदा लगाता है, व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर, ऐ नाफरमान बंदो, ऐ गुनाह के काम करने वालों, ऐ अल्लाह की रातों में नाफरमानियां करने वालों, अक़सिर, तुम पीछे हट जाओ, तुम नाफरमानी से रुक जाओ, ज़िनाकारी से रुक जाओ, ग़ीबत व चुगली से रुक जाओ। मेरे साथियों जरा गौर करो, वो फरिश्ता ये कह रहा है गुनाह करने वाले को, तू भी इस महीने की बरकत से फायदा उठा ले, तू भी अपने गुनाहों पर ताइब हो जा,
تو بھی ندامت کے آنسو بہا، تو بھی اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہوں میں ڈوبے رہنے والوں تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکوکار اور متقی اور زاہد اور پرہیزگاروں کا یہ مہینہ ہے۔ پرہیزگاروں کو ایک طرف بتایا جا رہا ہے آ جاؤ تیرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن افسوس میرے بھائیوں اس کے باوجود بھی یہ مہینہ ہم لایانی چیزوں پر گزارنے والے ہیں۔ ذرا تصور کریے کتنا بڑا مقام ہے اس مہینے کا شریعت میں، اس کے باوجود بھی اس مہینے کو معمولی سمجھتے ہوئے ہم گزارتے ہیں۔ اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے میرے بھائیو وہ روزہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پالے، جس کی زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، فَلْيَصُمْ، اسے چاہیے کہ وہ روزے سے رہے، وہ اس مہینے کا روزہ رکھے، بلا شرعی عذر وہ روزے نہ چھوڑے۔ لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پانے کے بعد بھی دن کی حالت میں کھاتے پیتے نظر آتے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے انہوں نے پرچیاں بنوا لی ہیں کہ دیکھو میرا تو بلڈ شوگر بڑا ہے، میرا تو بی پی ہائی ہے، دیکھو میرے اندر پیٹ میں گیس بنتی ہے۔ اس طرح پرچیاں لے لے کر بہانے کر کر کے روزے چھوڑے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں 2-4 سال قبل کی بات ہے، شہر حیدرآباد سے ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے جس کے اندر دیکھا گیا وہ نوجوان جن کے چہروں پر داڑھیاں سجی ہوئی تھی، وہ عورتیں جو نقاب اور برقعے میں ملبوس تھیں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں دن کی حالت میں کھاتے پیتے نظر آئے۔ کیمرہ مین کا بیان ہے جو اس منظر کو، اس ویو کو ریکارڈ کر رہا تھا، وہ خود بیان کرتا ہے جب میں نے کیمرہ سامنے کیا تو ان کے اندر تھوڑی سی بھی جھجک نہیں تھی، تھوڑی بھی شرم نہیں تھی کہ کیمرے کے ڈر سے ہی صحیح اپنی نظریں جھکا لیں۔ بڑے دھڑلے کے ساتھ سرے عام دن کی حالت میں کھانا کھاتے نظر آئے، اور وہ لوگ تھے ایسا نہیں کہ وہ پہچانے نہیں جاتے، بلکہ ان کی داڑھیاں بتا رہی تھی یہ مسلمان ہیں۔ وہ عورتیں وہ جو نقاب پہنی تھی، جو برقعے میں ملبوس تھی، وہ برقعے بتا رہے تھے یہ مسلمان گھرانے کی عورتیں۔ جب ہم اللہ کے واجبات کی، اس کے احکام کی اس طرح دھجیاں اڑائیں میرے ساتھیوں، پھر ہم اس رب العالمین سے مدد کی کیسے توقع رکھتے ہیں؟ راتوں دن ہم نافرمانیاں کریں، پھر بھی ہم یہ سوچیں کہ رب تعالی ہمارے اوپر کرم کرے گا، اپنی مہربانیاں نازل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اس طرح سے رب کی مہربانیاں ہمیں ملنے والی نہیں۔ ہم سوچیں کہ رب کی نصرت آئے گی، رب کی مدد آئے گی، اس طرح کے نافرمان بن جائیں گے تب ہم رب کی نصرت اور مدد تلاش کریں گے۔ تو اللہ کی قسم اس طرح اللہ کی نافرمانی کر کے رب کی مدد اور نصرت ہم حاصل نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تو اپنے احکام کی پابندی نہ کرنے والوں کو دھمکی دیتا ہے، او میرے بندو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے، تم اسی طرح میرے احکام کا مذاق اڑاؤ، ہم تمہیں دنیا میں باقی چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، جب تم میرے احکام کی پابندی نہیں کرو گے، میری باتوں کو نہیں مانو گے، میرے طریقے نہیں چلو گے، ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، دوسری قوم سے ہم تمہیں چینج کر دیں گے، بدل دیں گے۔ ہم ایسی قوم پیدا کرنے والے ہیں ثم لا یکونوا امثالکم، جو تم جیسی نہ ہوگی۔ اگر ہم نافرمان بن جائیں، ہماری نافرمانی سے رب کو کچھ بگڑے گا نہیں، مگر ہمارا بہت کچھ بگڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں تباہ و برباد کر کے دوسری قوم پیدا کریں گے، ایسی قوم بنائیں گے، ایسی قوم پیدا کریں گے جو تم جیسی نہیں ہوگی، یعنی تم جیسی نافرمان نہیں ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ پر
اس بات کی نیت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا چاہتے ہوئے جو رمضان کے روزے رکھے، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ اور واحد عبادت روزہ ہے میرے بھائیو، جس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں جو نیت صادقہ اور کامل یقین کے ساتھ رمضان کے پورے 30 روزے رکھ لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ چاہتے ہیں ہمارے پورے سال بھر کے یا پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں تو رمضان کے روزے کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ذرا فرضیت والی آیت بھی دیکھ لو، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اللہ کس طرح بندوں کو بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے، واجب کر دیے، اور اے میرے بندو تم پہلی امت نہیں ہو جن پر ہم روزے فرض کر رہے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں ہم نے دنیا میں بھیجی ان تمام پر رمضان کے روزے ہم نے فرض کیے تھے۔ مقصد بھی اللہ بتا رہا ہے، لعلکم تتقون، میرے بندو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے تمہارے نفس کی تربیت ہو جائے۔ ہم تمہیں روزے کے ذریعے سے ٹریننگ دینا چاہتے ہیں۔ میرے بندو جب بھوکے پیاسے رہتے ہو، بھوک کی شدت تمہیں محسوس ہوتی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو اس سے تم یہ سوچنا جو لوگ فاقے کر کر کسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی پوری زندگی کس قدر پریشانیوں میں گزرتی ہیں، کس قدر مصیبتوں میں، کس قدر رنج اور تکلیف میں گزرتی ہیں۔ میرے بندو تم جب روزے سے رہتے ہو اپنے پیروں کو برائی کی طرف چلنے سے بچاتے ہو، اپنے ہاتھ کو بری چیز پکڑنے سے بچاتے ہو، اپنی آنکھوں کو بری چیز دیکھنے سے بچاتے ہو، اپنے کانوں کو بری باتیں سننے سے بچاتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری تربیت کر رہے ہیں، تمہاری ٹریننگ دے رہے ہیں، تمہیں مشق کرا رہے ہیں تاکہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر یہ صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ رمضان کے روزے فرض کر کے اللہ بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے بندو مقصد یہ ہے کہ بقیہ مہینے میں بھی تمہارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں۔ رمضان کے مہینے میں ہوتا کیا؟ آدمی تو حرام حلال سے بھی پرہیز کرتا ہے، کھانا کیا حلال ہے، لیکن رب نے کہا دن کی حالت میں کھانا نہیں۔ ایک مومن بندہ روزے کی حالت میں کھانے سے رک جاتا ہے، پانی پینا حلال ہے، لیکن اللہ کہتا روزے کی حالت میں نہیں پینا، تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بندہ پانی پینے سے رک جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں بیویاں حلال ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جانا۔ ایک مومن بندہ روزے کی حالت میں نہیں جاتا ہے، اپنی بیوی سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے میرے بندو میرا حکم آنے کے بعد جب تم نے حلال چیزیں ترک کر دی تو بقیہ 11 مہینوں میں تم حرام کام کیوں نہیں ترک کر سکتے؟ تم حرام کمائی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تم حرام کمائی سے خود کو دور کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ رمضان میں حرام تو چھوڑو، تم نے حلال چیزوں کو بھی میرے حکم آ جانے کے بعد ترک کر دیا تھا۔ یہ روزے کا مقصد ہے میرے ساتھیوں، بھوکا پیاسا رکھنا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی گالی گلوچ کرے اور لایانی باتیں اپنی زبان سے نکالے، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام خرافات، تمام لایانی چیزوں سے، تمام نافرمانی کے کاموں سے ہم اجتناب کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بقیہ تمام اعمال کے بالمقابل روزے کے اجر کے بارے میں، روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بات کہی ہے، کسی اور عمل کے لیے اس انداز میں بات نہیں کہی ہے۔ کل عمل ابن آدم لہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے
कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम के सारे आमाल उसी के लिए हैं, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। इब्ने आदम के सारे अमाल उसी के लिए सिवाय रोजे के। अल्लाह आगे फरमा रहा है फ़इन्नहु ली, क्योंकि बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा है, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही बंदे को इसका अज्र दूंगा, इसका सवाब दूंगा। क्या नमाजें अल्लाह के लिए हम नहीं पढ़ते? क्या सदक़ात व खैरात हम अल्लाह के लिए नहीं करते? क्या कुर्बानियाँ हम अल्लाह के लिए नहीं करते? सारी इबादतें तो हमारी अल्लाह के लिए होती है, लेकिन अल्लाह ने किसी और इबादत के लिए ये नहीं कहा कि बंदे ने ये इबादत मेरे लिए किया है और लिहाजा बंदे को मैं ही इसका अज्र दूंगा। लेकिन रोजे के बारे में क्यों ऐसा कहा कि बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा है? उलमा ने लिखा है अल्लाह ताला ने इसलिए कहा क्योंकि वाहिद इबादत रोजा है जिसके अंदर कोई भी रियाकारी नहीं होती है। आदमी दिखावे के लिए नमाजें पढ़ सकता है, आदमी दिखावे के लिए सदका तो खैरात कर सकता है, आदमी दिखावे के लिए दूसरे नेक अमाल अंजाम दे सकता है, लेकिन रोजे के अंदर कोई रियाकारी नहीं होती। आदमी घर जाता है, आप घर जाएंगे जुमा पढ़कर, अपने घर के अंदर होंगे, घर के दरवाजे बंद होंगे, खिड़कियां बंद होंगी, सारे बल्ब ऑफ होंगे, आपको कोई नहीं देख रहा, बस आप हैं और आपका परवरदिगार है, कोई देखने वाला दूसरा नहीं है। लेकिन एक बंदा जब घर के अंदर दाखिल होता है, फ्रीज खोलता है, देखता है मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की पीने की चीज़ें मौजूद है, ठंडा ठंडा मशरूब मौजूद है, खाने पीने के लिए फल फ्रूट मौजूद है, और इफ्तारी के लिए कौन इंतज़ार करता है? चलो मैं निकाल कर खा लेता हूँ। मेरे साथियों, कोई भी रोज़ादार ऐसा नहीं करता। अरे जब दोपहर की सख्त धूप होती है, आप ज़ोहर की नमाज के लिए आते हैं, आप तो वज़ू भी करते हैं, वज़ू करते हुए मुंह में भी कुल्ला करने के लिए पानी लेते हैं, एक आध घूंट अगर हलक के नीचे उतार लें तो कौन देखने वाला है, कौन आपसे बाज पुरस करने वाला है? लेकिन एक रोज़ादार ऐसा नहीं करता है। कौन सी चीज़ है जो ऐसा करने से रोकती है? मेरे साथियों, वो अल्लाह का डर है, वो अल्लाह का तकवा है। यही तो अल्लाह ताला पैगाम दे रहा रोज़े के अंदर, ऐ मेरे बंदो, यही तकवा तुम्हारे अंदर लाना मकसूद है, यही अपना डर पैदा करना मकसूद है, ताकि तुम इसी तरह बकिया महीनों में भी गुनाहों से इज्तिनाब करते रहो। कहा फ़इन्नहु ली, क्योंकि बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा है, व अना अजज़ी बिही। बंदा अगर तन्हाई में जाकर खा पी लेता, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन सिर्फ रब के डर से, उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए बंदा ऐसा करने से खुद को रोके रखता है। जब तक मगरिब में मुअज्जिन की निदा सुनाई ना दे, मुअज्जिन की अजान सुनाई ना दे, कोई भी चीज़ अपने हलक से नीचे नहीं उतारता। इसीलिए अल्लाह ने कहा बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा है, वह अना अजज़ी बिही, और मैं ही बंदे को अजर दूंगा। ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाई, और कितना अजर दूंगा ये नहीं बताया, कन्फर्म नहीं किया। और अल्लाह के यहाँ कैलकुलेशन जो है हमारे यहाँ से मुख्तलिफ है। अल्लाह किसी अमल को 10 गुना तक बढ़ाता है, फिर उस 10 गुने को अल्लाह ताला 700 तक बढ़ाता है, और कहा युदाइफु मन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और मजीद बढ़ा करके पेश करता है, बढ़ा करके अजर देता है। रोज़े के बारे में बताया नहीं कितना अजर देगा, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह जब किसी चीज़ को मख्फी रखे, समझो कि उसके अंदर बहुत बड़ा अजर है। रोज़ादारों का अल्लाह के यहाँ जो मकाम है, अल्लाह अकबर, क्या कहना। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिस्साइम फरहतान, रोज़ादारों को 2 खुशियाँ मयस्सर होती हैं, 2 घड़ियाँ मयस्सर होती हैं खुशी की। इंदा फित्री ही, पहली घड़ी जब वो इफ्तार के लिए बैठता है, इसलिए नहीं कि अभी खाने को मिलेगा, नहीं, आपने खुद महसूस की होगी इफ्तार के वक्त दिल को जो सुकून मिलता है, जो ताजगी और फरहत
نصیب ہوتی ہے، واللہ پورا دن آپ کو وہ فرحت، وہ چین، وہ قرار آپ کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ پیارے رسول فرما رہے ہیں للصائم فرحتان، روزہ داروں کے لیے دو گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ خوشی والی گھڑی ہوتی ہیں۔ عند فطری ہی، جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے کہ اب اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا تبھی ہم روزہ افطار کریں گے، تبھی ہم کوئی چیز اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے۔ بندہ انتظار کرتا رہتا ہے جب تک وقت نہ ہو جائے، اللہ کی قسم ایک سیکنڈ پہلے بھی کوئی چیز اپنے حلق کے نیچے اتارنے کو ہم تیار نہیں۔ دوسری گھڑی وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ اپنی عدالت میں جمع کرے گا، جب تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے بات پوچھ گچھ کرے گا، اس وقت جب اپنے بے حساب اجر کو دیکھے گا، اس وقت بندہ اتنا خوش ہوگا، دنیا میں کبھی اس کو اتنی خوشی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو اس مہینے کا مقام اور روزہ داروں کی جو فضیلت ہے اس پر ذرا غور کرو۔ پورے قرآن آپ پڑھیے، مہینے 12 ہیں لیکن کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا۔ اگر قرآن میں کسی مہینے کا نام لیا گیا تو رمضان کا نام لیا گیا، وہ بھی قرآن کے ساتھ۔ رمضان کو یہ مقام قرآن کی وجہ سے ملا۔ اللہ اس کو بھی بیان کر رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، برکتوں والا مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ ہدی للناس، جو کہ پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے باعث ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور جس کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ قرآن دودھ کا دودھ الگ کر دیتا ہے، یہ قرآن پانی کا پانی الگ کر دیتا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ روزے سے رہے، وہ دن میں روزہ رکھے۔ غور کرو میرے بھائیو، رمضان کی فضیلت، رمضان کا مقام اتنا عظیم ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ اس مہینے کے تقدس کا خیال نہیں کرتے، اس کی عظمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے ساتھیو، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اس مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت بکثرت کرنی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن عجرہ والی حدیث میں اس مہینے کو مغفرت سے جوڑ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ مہینہ جہاں قرآن کی تلاوت کے لیے ہے وہیں پر مغفرت کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بڑی صراحت کے ساتھ بندوں کو پیغام دیا، آفر دیا، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان منک ولا ابالی، اے میرے بندو جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے تب تک میں تمہاری مغفرت کرتا رہوں گا، تمہیں درگزر کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ ما کان منک ولا ابالی، میرے بندو مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کی لو کو ٹچ کر جائے، او بقراب الارض خطایا، یا زمین بھر کر کے بھی گناہ لے کر کے آ جاؤ۔ میرے ساتھیوں بہترین موقع ہے، اللہ آفر دے رہا ہے، بندو اب بھی موقع ہے، تم ندامت کے آنسو بہا لو، اپنے گناہوں کی پوٹلی میری بارگاہ میں اس مہینے کے اندر رکھو۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمان کی لو کو ٹچ کر جائیں، او بقراب الارض خطایا، یا تم زمین بھر کر کے گناہ میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے ثم لقیتنی
اے میرے بندو قیامت کے دن اس حال میں تم مجھ سے ملاقات کرو، لا تشرک بی شیئا، کہ تم نے میری توحید میں کسی کو شریک و ساجی نہیں بنایا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اتنی ہی زیادہ مغفرت کے ساتھ میں تجھ سے ملنے والا ہوں، تجھ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ اللہ اب بھی ہمیں آفر دے رہا ہے، اب بھی ہمیں توبہ کے لیے ابھار رہا ہے، بتا رہا ہے میرے بندو تم توبہ کرو، میری بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ تم رو کر جب مجھ سے معافی مانگو گے، تمہارے گناہ آسمان کے لو کو بھی کیوں نہ ٹچ کر جائیں، یا پوری زمین بھر کر کے بھی گناہ کیوں نہ لے کر کے آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس مہینے میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نہ مانگیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، تو اللہ کی قسم میرے ساتھیوں یہ مہینہ پانے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جبکہ یہ مبارک مہینہ مل جانا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، اختصار کے ساتھ وقت ہو گیا ہے، 1 منٹ باقی ہے۔ کہتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ 2 لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہی ساتھ تشریف لائے اور ایک ہی ساتھ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں، ایک ساتھ آئے ایک ہی ساتھ اسلام قبول کرتے۔ ایک شخص ان میں تقوی میں تیزگام تھا، نیک کاموں کی طرف زیادہ پیش رہا کرتا تھا۔ فغزا المجتہد، وہ ایک غزوے میں شریک ہوا اور وہ شہادت کے درجے سے سرفراز ہو گیا، اور دوسرا جو نیکی اور تقوی کے معاملے میں تھوڑا اس سے کم تھا وہ 1 سال مزید زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا وہ آدمی جو تقوی کے معاملے میں تھوڑا کم تھا، جو 1 سال بعد انتقال ہوا، اپنی طبعی موت پر دنیا چھوڑ کر کے گیا، میں دیکھتا ہوں وہ آدمی پہلے جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب صحابہ کو سناتے ہیں صحابہ تعجب کرنے لگتے ہیں، اتنے میں پیارے رسول لاتے ہیں، تم کس چیز پر تعجب کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک شخص نیکیوں کی طرف بڑا تیزگام تھا اور شہادت کے درجے پر بھی فائز ہوا، شہادت کا رتبہ اور مقام ملا، اور دوسرا شخص نیکیوں میں تھوڑا کم تھا اور 1 سال بعد وہ طبعی موت پر دنیا چھوڑ کر کے گیا۔ لیکن اس کا کہنا ہے جو بعد میں گیا، جو نیکی اور تقوی کے معاملے میں کم تھا، وہ شخص پہلے جنت کے اندر چلا گیا۔ او میرے ساتھیوں، او اس مہینے کے تقدس کا خیال نہ کرنے والوں، اس مہینے کی حرمت باقی نہ رکھنے والوں، پیارے نبی کیا بیان فرماتے؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا اس نے 1 سال مزید زندگی نہیں پائی؟ کیا 1 سال اور باقی نہیں رہا دنیا میں؟ کہا رہا۔ فصامہ، اس نے وادرک رمضان، اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا۔ فصامہ، اس رمضان کے روزے رکھے، وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، اور پورے سال اسی طرح انہوں نے نمازیں ادا کی۔ اللہ کی قسم، پیارے نبی قسم کھا کر کے کہتے ہیں فلما ابعد بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان مقام و مرتبے کے لحاظ سے اتنی دوری ہے جتنی دوری آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نیکی کے معاملے میں تیز ہے، شہادت کا بھی مقام پاتا ہے، لیکن رمضان کا پا جانا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے۔ میرے ساتھیوں، اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مہینہ گزارو۔ مزید باتوں کی اجازت وقت نہیں دے رہا، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا کرے۔ اے اللہ ہم سب کی بندگی کو، ہم سب کی ریاضتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ بھوکا پیاسا رہنا اے اللہ تو قبول فرما۔ اے اللہ جتنی عبادتیں ہم سے ہو سکتی ہیں اے اللہ ہم کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، اس مہینے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ اس مہینے میں پائی جانے والی تمام خیر و بھلائی سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تمام طرح کی نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ ایمان پر، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر، اسلام پر۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔